سيدنا العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى آله النبيين حاكم يوم الدين رئيس العالمين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قائد الكفار والمشركين خالد الناقصين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع المظفر قاسم جوا وصدر إيمان الأعمال مقلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة وذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله الغالبة الإمام المستعقب إمام المشايخ والمغارب مظهر العجائب ومنزل الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کس طرح درجات کیا منزلیں ہیں،
کیا مقامات ہیں، کیا ان کے عروج کی منزلیں ہیں اور کس میں درجات ہیں، تو کس طرح کا عالم کیا مقام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیسے سمجھ میں آیت میں تو یہی. اسی لیے اگر ہم ترجمے پہ اکتفا کریں گے تو اس سے بڑھ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس بات سے ایک ختم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا کہ علماء کے درجات بہت بلند ہیں. اتنا ہی سمجھ میں آئے گا اگر ہم ترجمے پر اتفاق کریں گے. اسی لیے لازم ہے کہ آیت کی تہ تک جانے کے لیے، آیت کے حقیقی مفہوم و مطلب کو جاننے کے لیے ان سے رجوع ہوا جائے جو منشائے الہی سے واقف ہے. حقیقت کلام الہی کا علم رکھتے ہوں وہی بتائیں گے تو ان سے رجوع کیا جائے گا. تو وہ عاملان علم الہی جب رائے دیں گے تو وہی رائے درست بھی ہوگی اور وہی رائے حقیقی بھی ہوگی. اسی لیے ہمارے پاس تفسیر بالرائے منع کہ خود سے رائے نہ لی جائے بلکہ ان سے رائے لی جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حقیقت کون بتا سکتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ معاملہ کرتا ہوں تفسیر کے بارے میں. تفسیر سے بھی استفادہ کیا جائے گا مگر میں نوجوانوں کے لیے جو کے لیے ہوں کہ بنیاد ہماری گفتگو کی کمی یہی ہے کہ علماء کے بڑے درجات نہیں. تفسیر کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں علماء حضرات موجود ہیں. میں ضرورت کر رہا ہوں ان کے سامنے میری دعاؤں کا مالک رہتے ہوئے اور ہمیشہ مشکور رہتا ہوں کہ میرے لیے مطلب ظاہر رہتی ہے. جو بات میں نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آنے تک پہنچ جائے تو میری صحیح کہانی ہوتی ہے. تفسیر کے لغوی معنی ہیں نقاب کو ہٹانا، حجابات کو ہٹایا. تفسیر کے معنی ہیں حجاب کو ہٹانا، نقاب ہٹایا جائے. تو اب پتہ چلا کہ ہر آیت قرآنی پر ایک حجاب ہے، ایک نقاب ہے. وہ جب تک ہٹایا نہ جائے گا حقیقت آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ جب تک نقاب سرکائی نہ جائے گی آیت کی تہ تک پہنچا نہ جائے گا. اب یہ نقاب ہٹائے تو کون ہٹائے؟
معلومی سے عرض کر کے نتیجہ پہلے بتا دوں. عام طور پر ہوتا یہ کہ مقدمہ پہلے پیش کیا جاتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پھر نتیجہ بتا. مگر میں پہلے آپ کو نتیجہ بتا کہ جو مقصد ہے میری گفتگو کا اور جو مصدر ہے وہ ہے درجات عالم. عالم کے مقامات اور علماء کے درجات کیا ہیں. تو میں نتیجہ پہلے بتا دوں. نتیجہ ہے کہ تفصیل سے میں اس کے خطے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دلیل میں تفصیل آپ پیش کروں کہ علماء درجہ, ان کا مقام, ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جو ائمہ اور اہل بیت سے کم ہے, باقی سب سے افضل ہے. کیا انبیاء سب سے بھی افضل ہیں؟ وہ ہاں ہے. حدیث پیغمبر اسلام کے جانب محمد میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. اب یہ بات اپنے آپ میں بالکل مختلف ہے کہ ہر عالم ایک درجے پر فائز نہیں, درجہ الگ مختلف, لیکن یہ طے ہے کہ امت محمدی کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. اگر سوال صاحبان ایمان اور جذب و عقیدت مولائے کائنات رکھنے والوں کے ذہن میں اٹھے گا کہ آیا یہ علماء سلمان محمد سے بھی افضل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلمان خود علماء میں شامل ہے. ایک ایسے عالم باعمل کا نام ہے جس نے اپنے حاصل کردہ علم پر اتنا مکمل عمل کیا کہ عالم باعمل کہتا ہے. ان کے عالم باعمل ہونے کے واقعات میں عرض نہیں کروں گا, نہ میرے پاس وقت ہے. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان ہی علماء میں ہے. سلمان کو بنیت کا درجہ اور ایمان کا دسواں درجہ صرف اور صرف علم و عرفان کی بنیاد کا دیا. کرتا
فرماتے ہیں جناب سلمان کے بارے میں، میرا مولا کہتا ہے سلمان وہ ہے کہ جسے خدا بند عالم نے اول و آخرین کا علم عطا کیا۔ سلمان کیسے عالم ہیں؟ جنہیں اللہ نے اولین و آخرین کا علم عطا کیا۔ اب اول سے مراد اگر آدم، آخر سے مراد اگر قیامت تصور کی جائے تو پتہ چلا کہ آدم کی ابتدا سے قیامت کی انتہا تک جاننے والے کا نام سلمان۔ سلمان کہتے ہیں۔ اب یہیں پر آگے پتا چلا قدرت خود کہہ رہی ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا، تو جنہیں علم دیا گیا ہے تو ایسے عالم کو جب علم دیا جاتا ہے، جب علم حاصل کرنے والا علم حاصل کرتا ہے، ایک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب علم دیا گیا تو صاحب علم کا ظرف علم اگر چھلک جائے تو شیطان ہے۔ ظرف علم چھلک جائے تو شیطان ہے، علم سمو لیا جائے تو سلمان ہے۔ اس آیت سے متعلق جو ہمیں ملتی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ ہماری ترغیب اور جن نتیجے نکالے گئے اس دلیل آپ کو اس تفسیر میں عرض کروں گا۔ ذرا ارشاد فرمائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ عالم کی بزرگی شہید کی بزرگی سے ایک درجہ بڑی، شہید کی بزرگی عابد کی بزرگی سے ایک درجہ بڑی۔ سب کی بزرگی اپنی جگہ، عابد کی بزرگی سے انکار نہیں، شہید کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، لیکن عالم کی بزرگی عابد و شہید
میری میرا کوئی لفظ نہیں ہے، عالم کی بزرگی تمام آدمیوں کے درمیان ایسی ہے جیسی میری بزرگی، اور عابد کے درمیان، عابدوں کے درمیان، عابدین کے درمیان عالم کی بزرگی ایسی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چوبین کا چاند۔ عالم اور عابد کے درمیان 100 درجوں کا فرق ہے، 100، اور اس میں ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک درجے کا فرق کتنا؟ کوئی اصیل گھوڑا 70 برس مسلسل دوڑتا ہے، وہ جو مسافت ہے وہ ایک درجے کی مسافت ہے، فرق عابد اور عالم کے درمیان، عارف کے درمیان یہ 100 درجے کا فرق پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ اس طرح سے سمجھایا گیا درجات علماء۔ اب ایک عجیب بات، ہمارے چھٹے امام جعفر قیامت کا دن ہوگا، چھٹیل میدان ہوگا، اس میں میزانیں لگائی جائیں گی، تمام خلائق کو جمع کیا جائے گا، تمام خلائق کو جمع کیا جائے گا، اور میزانیں لگائی جائیں گی طرف سے، اس میں شہداء کے خون، شہداء کے خون اور علماء کی روشنائی کا وزن کیا جائے گا۔ دیکھیں عالم کی شان یہ آپ ذرا جانتے ہیں، میں جو بھی پڑھا کہ ہمارے علماء جو گزرے ہیں ان میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جس نے کوئی تصریف نہ چھوڑی ہو، انہیں جگر سے سینچتے ہیں، انہیں جگر سے سینچا ہے، شریعت کو ہم تک پہنچی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں 5ویں امام محمد فرماتے ہیں کہ عالم کا علم جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے 70,000 عالم سے بہتر ہے۔
ہے ہمیں آج بتاؤ سر فرمانا پڑتا ہوں یہ تو ہم نے تفسیر سے سہارا لیا تفسیر کی طرف شہر کا نام ہے ارشاد معصومی الگ شکل اس سلسلے میں علم عالم عظمت عالم عظمت علم ذمہ داری علماء ان موضوعات پر مولا کائنات امیر المومنین علی پھر میں دوہرا
نے ترتیب دے کر پھر ہمارے ان علماء نے جو ہماری اپنی مادری زبان میں ہم تک پہنچایا ایک تحفہ بلکہ توشہ کے روپ میں ہمیں تیار کر کے دے دیا. اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں تو ہم سے بس اس کا کوئی نہیں. خوش نصیبی کا ہوتا ہے یہ خود بد نصیبی کا. اگر ہم اسے استفادہ نہ کریں ہمیں کرنا کیا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے، غور کرنا ہے. محنتیں تو انہوں نے کی، مشقتیں تو انہوں نے کی. بہرحال میں کر رہا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب آخری ارشاد سے میں استفادہ کروں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس پر باب علم بند اس پر بند کر دیا جاتا ہے. جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا تھا تو یہ کیوں ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ وہی ان کو دے دیا تھا نا تم. پھر اس سے بالکل مطابقت رکھتے وقت اور ملتا کہ جب کسی نفس میں غرور اور حسد داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی عقل سلب کر دیتا ہے. صرف علماء کے بھی نہیں ہے، ہر انسان نفس میں کبھی غرور نہ تھوڑا سا پڑھ لیا چند کتابوں کا پڑھا ہے اپنے کو سب سے بڑا عالم سمجھ لیا. میں بس جو ہوں مستند ہے میرا کہتا ہے مستند ہے میرا فرمایا. ایسا نہیں ہوگا. عالم کی شان انکساری بزرگ ضعیف آدمی تھے. وہ 12 کلومیٹر ہوتے تھے. ان کو نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں پڑتی. ایک مرتبہ شب میں کسی نے دفتر بات کیا. وہ نیچے اتر کے آئے. دروازہ کھولا شب کھڑا ہے. کہا بھائی آواز ہے تو کہا کچھ نہیں کوئی کام نہیں ہے. پھر بڑی مشکل سے نیچے ہوتا ہے. پھر کوئی جواب دیا آنے والے کہیں کوئی کام نہیں ہے. پھر چلے گئے.
منظر ہے کہ یہ جب نفس میں یہ صفت داخل ہو جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں ہوگا. وہ تکبر ایسی مثالیں علاوہ ہمارے سامنے کہ دنیا والے تکبر کرنے والے کا یہ انجام کر دیتے ہیں کہ وہ عداوت کے درمیان رہتا ہے نظر نہیں آتا. کمار صاحب کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں اسی ملک سے کہ جو بارش کو آتے میں لاتا نہ تھا، جو بارش کو آتے میں لاتا نہ تھا وہ اونچا مکان راستہ ہو گیا. یہ غرور کا انجام ہے. اس سے بچ کے رہے. علامہ رشید مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر کہا، کہاں لوگ پہنچ سکتا ہے، کہاں آنے انسان کے ذہن میں یہ شیطان بہکا سکتا ہے، کس منزل پر مٹا کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ. کبر عبادت کیا ہاں کبر عبادت یہ خیال جو میں اللہ کے سامنے یہ انسان کو نہیں یہ میں نہیں ہونا چاہتا. ہمیشہ کیا ہونا چاہیے جو کچھ تیرا مٹا ہے کبر عبادت کس اہتمام کے ساتھ کہ دو سجود ہیں لازم ہر قیام کے پہلو میں بیٹھا ہو کوئی ہم جان نہیں پاتے کہ اپنا دینے پر ذرا خبرداری سے رہنا، نہ جانے کب سانپ لوگوں کے دستے کب سانپ لوگوں کے دستے بہت سے ناواقف محبت ہمارے دامن میں پل
دور عمومی طور پر جس کا تو میں تفصیل میں نسل کی بجائے میں 2-3 اشعار مصروں سے ظاہر ہے تاکہ بات بات یہ اشعار کی خوبی یہ ہوتے تھے کہ 2 مصروں میں شاید کائنات کو سمجھ سکتا ہے ماحول بس منظر سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ پورا سفر یہ ایسا زمانہ ہے جب کہ بہت بارے کے نمبر میں مصرہ کے محل سفر تو سوچیں کوئی ہم سفر نہیں انسان تنہا ہے اکیلا ہے. پھر بارے کے نمبر میں کہا مقام پر شیر کا ہوتا کہ زمین پر شکوے اول تک ذکر تنہائی
شعر نہیں ہے، آپ جو ہوں گے تشکیل ضروری ہو ہے ان کے ساتھ سب سے بالکل غلط کیا ہے. دستے وحشت کو ہے پھر میرے گریبان کی تلاش. کیا بات ہے، کیا کہنا دستے وحشت کو ہے پھر میرے گریبان کی تلاش. یہاں دستے وحشت جو ہے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہمت سے کہہ رہا ہوں، اس کی اگر تشریح کرنا چاہوں کم سے کم ایک گھنٹہ ہوگا. کم سے کم یا زیادہ تو اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ دستے وحشت کیا ہے، دستے وحشت کیا ہے اور میرے گریباں کی طرف. یہ گریباں سے مراد سرکاری سلطانوں کو دستے وحشت کیا ہے آپ جانتے ہیں. یہ دستے وحشت یہ بد عقیدگی پھیلاتے ہیں. اس وقت سے لے کر آخری دم تک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ درپیش رہا اور ان کی فراست علمی تھی کہ وہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو سب کو ساتھ لے کر کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں تو کہہ رہا ہوں اسی کو ہم چھوٹوں کو بھی موقع دیتے تھے ان کی بات بھی سنتے تھے سب کی بات سن کر ایک اپنا فیصلہ سب مل جل کر تو فیصلہ ہوتا تھا وہ بھی طے کرتا تھا یہ وہ بھی ملتی رہے گی تو کئی مسئلے نچا کرتے تھے تو بس میں مجھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دست وحشت نے بڑی کوشش کی کہ غریبان کو دست وحشت کو ہے میرے غریبان کی طرح دست وحشت نے بڑی کوشش کی کہ غریبان کو کار کر دیا جائے مگر پوری کوشش کے بعد بھی کار کرنا تو دور کی بات ہے شکل نہ لو Yeah.
مزے بھی دیتے ہیں تو تار بھی ہوئے رفو بھی کیے گئے زبردست مولائی بہترین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو بلایا پر خوش ہونے والوں کو بڑا محسوس بھی کیا کبھی عرصہ کسی نے گزارا تو کیا ہوگا ہم مقامات ہوں گے کیا مراحل ہوں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایسے ہستیوں کے لیکن یہ بات ہے کہ آج میں عرض کر رہا ہوں مولا کائنات نے کہا ہے باقی رہے اور میں آ رہا ہے اور ہمیں فرمایا کہ مال جمع کرنے والے زندہ رہ کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں زمانہ باقی رہتے ہیں زمانہ باقی رہتے ہیں ان کے جسم تو غائب ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں موجود یہ سب کچھ کیوں ہوا صرف اس لیے ہوا ان کی پیشانی ہمیشہ دریاری میں چکی ہمارے لیے یقیناً یہ دکھ کی بات ہے ادارت کے لیے خانقادے کے لیے ایک وجود جو نظروں کو سامنے تھا اور نہ رہا مگر کمال فیض محبت علی و غم حسین بنا رہ کر بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جس دن میں کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہمارے مددگار بھی ہوں اور ہمیں دعائیں دعاؤں سے محروم نہیں ہیں اگر ایسا کہا جائے تو مدد ہم دعاؤں سے محروم نہیں ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں مگر یہ بات یہی ہے ہمارے سامنے کے نظر میں یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ آنے جانے گرامی عالم وقرار عالم ہے لیکن عام مومنین اداکاروں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے جب ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ورثہ وارثین یہی کہہ بلاتے ہیں ہمارے مولوی کی ایصال ثواب ہے آپ آ جاتے ہیں کس رشتے کی بنیاد پہ آپ سے ایک خونی رشتہ نہیں رہتا محبت کہتی ہے حسین کے رشتے پر اتنے لوگ ایک عالم کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا شان سے پورا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز پڑھی بڑی تعداد میں دفن کے وقت موجود رہے میں یہی عالم سے اپنی جگہ پر لیکن بنیادی طور پر تو آزادار تھے نا مولا ایک آزادار
परवरदिगार वास्ता बंदे पाक का चाहता हमारी खुदा के नामों को कबूल फरमा, इसके सवाब को साफ फरमा और हमें इसको साफ फरमा। कल 29 तारीख आप जानते हैं नवे ईमान की शादी और รู้เรื่องแล้ว